بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاہور اینک اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سہال سے۔ آغاز میں 2020 کے بعد 2021 جب شروع ہوا تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کچھ ریزولوشن سیٹ کرتے ہیں کہ اس سال میں یہ کریں گے، انڈیویجول لیول پر یہ تبدیلی اپنے اندر لے کر آئیں گے، لیکن اس کی مثال ایسے جیسے ایک حکومت آتی ہے تو پہلے 100 دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایٹ دا سیم پلیس اگر آپ نے اپنی ذات کے اندر یا جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں اپنے سرکل میں کوئی تبدیلی لے کے آنی ہے تو اس کے لیے 2021 کے پہلے کچھ دن بڑے اہم تھے۔ جنوری پورا گزر چکا ہے، لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ہو یا نہ ہو، کسی پارٹی سے ہو یا نہ ہو، انڈیویجول لیول پر اپنی ذات کے ساتھ ساتھ معاشرے میں کس طرح سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے، یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ کیونکہ آپ سب اور ہم اپنے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس کی معاشی صورتحال آپ اور میں بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ کیونکہ ایک اہم فیکٹ یہ بھی ہے کہ جو سسٹم ہمارے پاس موجود ہے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کولیپس کرے، وہ گرے اور نئے سرے سے ایک سسٹم کو بنایا جائے۔ تو جو سسٹم موجود ہے اس میں جو فلاز ہیں، ڈیفیشنسیز ہیں، جہاں سسٹم لیک کر رہا ہے اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے انڈیویجول لیول پر۔ کچھ لوگ ہمارے بیچ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی پارٹی سے نہ بھی ہو، کسی ڈپارٹمنٹ سے نہ بھی ہو، کوئی اقتدار یا عہدہ ان کے پاس نہ بھی ہو، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا تعارف کرواؤں گی، میرے ساتھ موجود ہیں چودھری افتخار احمد بھٹر صاحب، انہیں کہتے ہیں ویل نون بزنس مین ہیں، نون لیگ سے ایفیلیٹ رہ چکے ہیں، لیکن فی الحال ایز اے انڈیویجول کس طرح سے اس حلقے میں کام کر رہے ہیں اور فیوچر کیا پلانس ہیں، کس طرح سے نارنگ منڈی کی جتنے مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے ان کے پاس کیا کیا پلان موجود ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہاؤ آر یو سر؟ الحمدللہ I'm fine, thank you. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ آپ نے انوائٹ کرنے کا بے حد شکریہ، بیکاز ہمارا ٹارگیٹ جو لاہور ایک اسپیشل پروگرام جو کہ ہم ریکارڈ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ نارنگ منڈی یا اس نوعیت کے جو سٹیز موجود ہیں، جو علاقے موجود ہیں وہاں پر جو مسائل ہیں انہیں کیٹر کیا جا سکے۔ شروع میں الیبوریٹ کیجیے گا جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں کی جگہ کا آپ کو بہتر انداز میں پتا ہوتا ہے۔ نارنگ منڈی میں اس وقت کس نوعیت کے کس طرح کے مسائل کتنے عرصے سے چلے آ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں، ون بائی ون اس کے بات کرتے ہیں ہم۔ جی ضرور۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں شروع سے آ رہا ہے وہ ہاسپٹل کا ہے ہمارے ہاں۔ جی یہاں پہ ہمارے ہاں ہاسپٹل جو ہے نارنگ منڈی تھانے میں بہت سارے گاؤں اس ہاسپٹل کو لگتے ہیں، یہاں کبھی بھی سٹاف پورا نہیں ہوا ہے۔ اگر ہوتے ہیں تو ان کی ڈیوٹیز وغیرہ کا یا وہ اپنی ابھی پچھلے دنوں میں نے وزٹ کیا تھا ہاسپٹل کا، تو وہاں پہ اپوائنٹ تھے 6 ڈاکٹر اور ان میں سے ڈیوٹی پہ صرف 1 ڈاکٹر تھا، وہ بھی ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، وہ میل کو بھی دیکھ رہی تھی، فیمیل کو بھی دیکھ رہی تھی وہی۔ تو یہاں پہ سب سے ہمارا مین مسئلہ جو ہے ہاسپٹل کا ہے۔ اچھا، میڈیکل انسٹیٹیوٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، ہماری کیلکولیشن اور فیکٹ اینڈ فگرز کے مطابق ایک ہی اسپتال ہے نارنگ منڈی میں جس میں کوئی 7 ڈاکٹر اپوائنٹ ہونے چاہیے، لیکن ہوتے 2 ہیں جن کی ڈیوٹی صبح کے اوقات میں ہوتی ہے اور شام میں اور رات میں وہاں ڈاکٹر موجود نہیں ہوتے۔ جی ایگزیکٹلی ایسے ہی۔ اب سر یہ مسائل آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس بھی جانتے ہیں۔ کبھی کوئی اس وقت اگر نون لیگ کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، کبھی کوئی نارنگ منڈی کے لیے کام کیا گیا ہے کسی زمانے میں؟ ابھی ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں ہاسپٹل پہ، اس کو خرم گلفام صاحب تھا ہمارے ایکس ایم پی، اللہ پاک جی اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، اس ٹائم پہ کچھ بیڈز جو تھے ان بڑھائے گئے تھے، کام ہوا تھا۔ ابھی بھی جو ریسنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہونے مطلب کر کچھ نہیں رہے، باتیں بہت ساری ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے اوپننگ کی ہے یہاں ہاسپٹل کی، لیکن اس کے اوپر عمل کوئی نہیں ہو رہا، تختیاں لگائی جا رہی ہیں، نیم پلیٹس لگائی جا رہی ہیں اور کام نہیں ہو رہا کوئی بھی۔ ہماری ریکویسٹ یہی ہوگی، ہم کوشش بھی یہی کر رہے ہیں، سارے نارنگ شہر کے معززین اکٹھے ہو کے ہماری ریکویسٹ ہے، موجودہ سے بھی سابقہ سے بھی ہم لوگ کہتے رہے ہیں سب کو کہ پلیز سب سے مین جو مسئلہ ہے ہمارا اس کو نا کنسیڈر کیا جائے اور اس کے اوپر جیسے جلدی سے جلدی اس کے اوپر کام کیا جائے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، نارنگ منڈی کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ خرم گلفام صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے شانہ بشانہ آپ ان کے ساتھ چلے ہیں، وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہو یا ہلکے کے کوئی مسائل ہو، آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے جانے کے بعد ضمنی انتخابات کا ایک موڑ آپ کی زندگی میں آیا، اور چونکہ آپ جس طرح سے ایفیلیٹ رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ، خرم گلفام صاحب کے ساتھ، تو آپ ان کے ساتھ چلنے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی جگہ پر آ کر آپ کو ان سب چیزوں کو ٹیک اوور کر کے دیکھنا چاہیے تھا، نارنگ منڈی کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، بنسبت یہ کہ ان کے کزن کو موقع دیا گیا؟
देखिए जी, उस वक्त फैमिली का और पार्टी का फैसला था। राना तमीज साहब हमारे जो कायद है, उनका फैसला था, उनकी फैमिली का फैसला था। मैं उस वक्त नहीं चाह रहा था कि कोई ऐसा मसला, मतलब मैं एज ए कैंडिडेट सामने आ जाऊं, तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं उन्हीं का साथ दूं जिसको पार्टी और उसकी फैमिली जो नॉमिनेट करे। अच्छा, उस वक्त का तकाजा ये था, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर मुस्तकबिल की बात की जाए तो आप, मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि इंडिविजुअल लेवल पर आप चाहते हैं कि जो भी बन पड़े, जिस किस्म के भी आप काम कर सके, यहाँ के लोगों के लिए काम करें, जो कि आप करते भी हैं अपने हल्के के लोगों के लिए। अब मुस्तकबिल में क्या प्लान है? फिलहाल आप किसी पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं है, किसके साथ इलेक्शन लड़ा जा सकता है, या आपको क्या लग रहा है कि मौजूदा जो भी पार्टीज हैं, कौन सी ऐसी है जिन पर रिलाई किया जा सकता है जो कि पाकिस्तान के लिए, मुस्तकबिल के लिए काम कर सकते हैं? देखिए जी, अभी जो पीटीआई की हुकूमत है वो आप सबने देख ली है, आपको सबको पता है क्या ओवरऑल क्या पोजीशन है, और इंशाल्लाह वक्त पे साथियों के साथ मशवरा करके फैसला करेंगे। अभी फिलहाल जो हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और जो इश्यूज हैं उनको उठा रहे हैं, इंशाल्लाह फैसला वक्त पे होगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इस पर इस्तकामत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन अगर बात की जाए, हमने स्कूल्स की बात करनी, क्योंकि तालीम बड़ी अहम चीज़ है। पीटीआई गवर्नमेंट जब आई तो उनका पहला यौनरा ये था कि तालीम पर काम करना, और हमारा बजट और हमारी जो भी तरजीहात होंगी उनमें तालीम सबसे पहले होगा। अब नारंग मंडी एक स्कूल को मैंने विजिट किया, आप का स्कूल जिसको हम लोग देख कर आए हैं, ख़वातीन की बड़ी, बच्चियों की बड़ी तादाद थी, लेकिन 2-3 चीज़ा स्कूल कॉलेज ऐसे मौजूद जहाँ पर तालीम दी जा रही है। इस लिहाज से मजीद आपके क्या प्लान्स हैं? कितने स्कूल्स लॉन्च करेंगे ताकि बच्चों की तालीम की सहूलत मैसर आ सके? प्राइवेट सेक्टर तो काफी सारे काम कर रहे हैं जी ऑलरेडी, लेकिन सारी जो आवाम है, जो पब्लिक है, वो प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकती। मसला ये है कि यहाँ पे जो सरकारी हमारे मदारस हैं, वहाँ पे कोशिश की जाए कि मैक्सिमम जो अच्छा स्टाफ ला के, जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक हैं, उनको हम लोग उनको जाके कहें कि आप लोग भी भाई अपने बच्चों को भेज सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो वर्कशॉपों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। ड्यू टू आप देख रहे हैं यहाँ जो अभी पोजीशन है, गरीब आदमी गरीब से गरीब हो रहा है, जो हुकूमत ने किया हुआ है। टैक्सेस, खाना नहीं मिल रहा लोगों को, टैक्सेस वगैरह हर चीज जो आपके सामने है, और हाँ, इसके ऊपर काम तो करना चाहिए सबको, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और सबसे कह भी रहे हैं जो मौजूदा हैं, सबसे पहले भी कहा है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज कोई नहीं है हमारे पास, बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, और एजुकेशन वो वह चीज है जिससे कौमें बनती हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और सबसे मेन जो है, मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे बीए का बोर्ड होता था, पहले सेंटर बनता था, अभी वो सेंटर भी यहाँ पे नहीं बन रहा। हमारी जवान बच्चियां जाके कोई गुजरांवाले पेपर दे रही है, कोई शेखुपुरे दे रही है, कोई लाहौर दे रही है, यहाँ पे सेंटर भी नहीं है। और बीए की जो बच्चियां होती हैं, जवान होती हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा अलमिया, बिल्कुल ऐसे ही है। ये अलमिया है कि बच्चियां जिन्हें तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी मुयसर नहीं है, इस पर काम करना सबसे ज्यादा वक्त की जरूरत भी है और अहम भी है। लेकिन अगर इन बिटवीन टाइम की बात की जाए तो अब फिलहाल आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं है। जब ये वक्त आप पे आता है तो आप सोचते हो कि कौन सी पार्टी किस तरह से काम कर रही है। पीटीआई गवर्नमेंट जब इक़्तिदार में आई तो उस वक्त आप अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपकी क्या थी कि गवर्नमेंट के लिए कुछ करेंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं? फिलहाल आप किसी पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं है, तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि पीटीआई गवर्नमेंट ने क्या कहा था, क्या वो कर रहे हैं और क्या होगा? देखिए, पीटीआई गवर्नमेंट असल में ना वादे उन्होंने काफी सारे कर लिए थे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन बहुत सारी मायूसी हुई है जिन्होंने वोट दिए हैं। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये कुछ करेंगे। ठीक, हमें पता था कि ये सारे असल में जो ये सब नारे हैं, खोखले नारे हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना, और उन्होंने साबित भी कर दिया कि हम लोग जो सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल ऐसे ही। और अवाम क्या सोच रखती है, बिकॉज आप जरा लोगों से करीब भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं, और हल्के के लोगों के साथ बड़ा क्लोज इंटरेक्शन भी है आपका, तो जो आम पब्लिक है वो इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है? पीटीआई गवर्नमेंट की बात की जाए या नून लीग की बात की जाए, बिकॉज हम जब मीडिया के लोग उनसे इंटरेक्शन करते हैं तो हमें लगता है दे आर डन, उन्हें लगता है सारी पार्टीज एक जैसी हैं, सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर नारंग के जो लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। नहीं जी, आम आदमी को तो यही होता है कि जो भी है, देखिए वो काम करे आके, हमारे जो भी है हुकूमत हो, बेसिक जहाँ, इसीलिए इनको टाइम भी दिया गया था, पीटीआई को वक्त भी मिला था। सारी पार्टीज यही चाह रही थी कि इनको टाइम दिया जाए ताकि कुछ करके दिखाएं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ किया नहीं है इन्होंने। और हर आदमी जो आम आदमी है उसकी ख्वाहिश तो होती है, वोट तो चलो अपनी राय है उस वक्त दे देते हैं, लेकिन वोट एक
بہت بڑی امانت ہے, اس کو دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. بہت سارے ایکسپیرینس ہو چکے ہمارے پاکستان کے اوپر, بہت سارے معاملات ہو چکے, اور سب سے جو ہے وہ خواہش جو انسانوں کی ہے وہ کام, عوام آدمی کے لیے کام کیا جائے, عام آدمی جو بھی آ جائے ان کے لیے کام ہو, ان کے لیے. نعرہ کسی بھی پارٹی کا ہو, لیکن عام آدمی کی ضرورت روٹی کپڑا اور مکان ہی ہے. جی ایگزیکٹلی. ہمیں کسی پارٹی کا, تو اوبیسلی ہم تو میڈیا کے لوگ ہم بائسڈ ہو سکتے ہیں, تو ہمیں کسی پارٹی کا نعرہ نہیں لگانا, لیکن عام لوگوں کی یہی 4 ضرورت ہے جو کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ اقتدار میں آتی ہے اس کو یہ چیزیں پوری کرنی ہے. اب عام آدمی جو نارنگ کا ہے یا کسی بھی قصبے کا ہے, دیہات کا ہے, کسی علاقے کا ہے, پاکستانی جو ہے, اب وہ اس حد تک مایوس ہو چکا ہے, اس حد تک پریشان ہے کہ مسائل, آپ کو کیا لگتا ہے بینگ اے سینئر پولیٹیشین کتنا وقت مزید ہمیں لگ سکتا ہے؟ کوئی بھی گورنمنٹ آئے, کوئی بھی جائے, سسٹم کس طرح سے اور کب تک بہتر ہو سکتا ہے؟ سسٹم بہتر تبھی ہونا ہے جی جب سب نے سوچنا ہے. کچھ بھی جو ابھی نیکسٹ فرض کیا الیکشن آ رہا ہے اگلا, اس میں جو ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ہر کوئی سوچے کہ یہ پارٹی سب کو اپنی جو لیڈرشپ موجودہ آپ کی لوکل ہوتی ہے ان سے جا کے آپ یہاں پہ جو کلیپ کیا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی سب انفرادی کام کے لیے جاتے ہیں, اجتماعی کام کے لیے کوئی ریکویسٹ نہیں کرتا کسی. ہمیں اپنی ذات کا پڑا ہوتا ہے, جب تک ہم اپنی ذات سے باہر نہیں جائیں گے یہ کبھی بھی معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. ہمیں لوگوں کے بارے میں جو ہم سے منسلک ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ نے لوکل لوگوں کی بات کی تو میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے ایلیبوریٹ کریں اپنے پوائنٹ آف ویو سے. ہمارے گورنمنٹ وہ پی ٹی آئی کی ہو, نون لیگ کی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو, اقتدار ہمیشہ وفاق تک رہا ہے. جی لوکل ضمنی انتخابات ہو, سینٹ انتخابات ہوں یا آپ کی لوکل باڈیز ہوں, ان کے پاس اختیارات اس طرح سے کبھی نہیں آتے جس طرح کے پاس آپ کے پروونشل لیول پر ہوں یا پھر آپ کے وفاق کے لیول پر ہوں. تو جب تک ان کے پاس اقتدار نہیں آئے گا, فنڈز نہیں آئیں گے, کام نہیں کیا جائے گا, کس طرح سے نیچے گراؤنڈ پہ چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں؟ گراؤنڈ کے لیے تو سب سے بہتر جو نظام ہے وہ ہے بلدیاتی نظام. بلدیاتی نظام ٹھیک ہے. جو یہ ایم پی ایم این اے حضرات ہوتے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ جا کے کہتے ہی انہیں ہیں بلدیاتی نظام اگر موجود ہوگا تو وہ کام کرے گا, ایکٹیو ہوگا, فعال ہوگا. تو یہ لوگوں کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں, انہیں قومی اسمبلی والوں کو اپنے وہاں پہ انہوں نے سارے وہ جو قومی معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے, وہ دیکھنے بھی وہی چاہیے. یہاں پہ لوکل جو نظام ہے اس کو لانا چاہیے, اور وہ جا کے پھر روٹس بنتے ہیں, پبلک کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ہر کسی کی پرابلمز کا پتہ چلتا ہے. بالکل ایسی. تو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کس طرح سے اقتدار تھوڑا تھوڑا کنسرن ڈپارٹمنٹس کو دیا جا سکے تاکہ وہ لوگ جو عام لے مین کہلاتے ہیں وہ کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس پر بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لینے واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ دی لاہور رنگ اسپیشل. ناظرین, اور ہم وینیو چینج کر کے ود دا سیم پرسنالٹی موجود ہیں. چودھری افتخار صاحب تو ہمارے ساتھ موجود تھے, بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے. انہیں کہتے ہیں حسن مختار صاحب, اور یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے, سوشل ورکر ہے, اور میڈیا کو سیکھ رہے ہیں, سیاست کی سیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ چلنا کیسے, یوتھ کو بیسیکلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو نارنگ میں کس حد تک, کتنی بڑی تعداد میں یوتھ ان کے ساتھ چل رہی ہے, کیا پلانز ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. سر, نارنگ کے بہت سارے مسائل کو افتخار صاحب سے ہم نے بریک سے جانے سے پہلے بہت ڈسکس کیا. یوتھ ہر جگہ بہت اہم ہوتی ہے. جی. نارنگ میں کتنی بڑی تعداد ہے یوتھ کی جو کہ اب آپ جن لوگوں کو کنونس کر چکے ہیں, جو لوگ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, کیا پلانز ہیں آپ کے؟ نارنگ میں الحمدللہ جونسن ہے آج کل ویسے بھی یوتھ کا جونسن پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہمارے جونسن ہے یوتھ کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے, اور میں تو جونسن ہے یوتھ کے ساتھ شروع سے ہی ٹچ میں ہوں, اور الحمدللہ کافی تعداد میں بہت زیادہ جونسن مختلف گاؤں میں, نہ کہ نارنگ شہر میں, اس کے جو ارد گرد گاؤں اس میں بھی لوگ جونسن ہے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ہم رانا تنویر حسین صاحب, ان کے ساتھ شروع سے ہمارا گھر جونسن ان کے ساتھ ہے. میری جونسن بہت زیادہ سلام دعا, بہت زیادہ ایفیلیشن انکل افتخار کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور میری تو دعا ہے, خواہش ہے کہ جونسن
اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. کامیاب کرے, آپ سب کو کامیاب کرے. جس مقصد کے لیے آپ لوگ مل کر کام کریں وہ بہت اہم ہے. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بہت سارے مسائل کو نارنگ کو ڈسکس کیا ہے, لیکن سب سے اہم چیز جب آپ کوئی گورنمنٹ آتی ہے, آتے ساتھ کچھ پروجیکٹ لانچ کیے جاتے ہیں. افتخار صاحب, ایک پروجیکٹ جو کہ اوپن واٹر سپلائی کا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب سے انوگریٹ کیا گیا, جس فار دا سیک آف کہ ہم نے کوئی پروجیکٹ شروع کر دیا, کہاں تک پہنچا ہے وہ پروجیکٹ, کیسے کام ہو رہا ہے, کیا کام ہو رہا ہے؟ جی, وہ پروجیکٹ جو ہے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, آلموسٹ 6-7 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے, ابھی کوئی اوپننگ وغیرہ کوئی کام سٹارٹ نہیں ہوا اس کا. اور جو اس میں مٹیریل یوز ہو رہا ہے وہ اصل میں انہوں نے سٹارٹ کیا ہے, جو انہوں نے تختی لگائی ہوئی ہے پی ٹی آئی والوں نے, وہ بھی لگائی ہے اوپن کی, اور وہ ہو رہا ہے انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہے, انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہے. اور انڈر گراؤنڈ بھی وہ اس کا لیول ہے 1 فٹ سم تھنگ, 1 فٹ تک. اور جو مٹیریل یوز ہو رہا ہے پیپ جو 1 فٹ پہ ہوگا, تو وہ جو اس کے اوپر سے کوئی بھی لوڈ, کوئی بھی چیز گزرے گی, گاڑی فار ایگزامپل گزرتی ہے. ہاں, یہ 46 کروڑ روپیہ جو ہمیں نارنگ کے لیے ملا تھا, ٹھیک ہے, اس کو اگر اوپن وائرنگ جیسے وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ویسے کرتے تو بہت اچھا ہوتا, لیکن یہ کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا ہے. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فنڈز ملنے کے بعد بھی اس نوعیت کا مٹیریل یوز نہیں کیا جا رہا, پروڈکٹیوٹی اس پروجیکٹ کی کچھ بھی نہیں. اور پروجیکٹ پہنچا کہاں تک ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ویسے انہوں نے سب کچھ کھول کے رکھا ہوا ہے, سارے کے سارے بازار, ساری گلیاں, ہر چیز کاٹ کے پھینکی ہوئی ہیں. کوئی جو ہے ابھی تک کچھ بتا بھی نہیں رہے کہ نیکسٹ ان کا کیا ہے. اس کو انوگریشن کرنے کے لیے کون آیا تھا نارنگ؟ یہاں پہ ہمارے ایم پی ہیں, انہوں نے کیا تھا. اچھا, آپ نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ ان گورنمنٹ رہی ہو, جس کو جو اقتدار میں ہو نارنگ یا ارد گرد جو بھی قصبے اور دیہات ہیں, کبھی آپ نے کسی پرسنالٹی کو یہاں پر آ کر وزٹ کرتے ہوئے, مسائل کو ایڈریس کرتے ہوئے کبھی دیکھیں؟ آتے ہیں وہ, ایسا نہیں ہے, جو لوکل ہمارے سیاستدان ہیں وہ آتے ہیں, لوکل آ کے وہ دیکھتے ہیں. پچھلے دنوں میں بھی وہ جو عمر آفتاب یہاں ایم پی ہیں ابھی پی ٹی آئی کے, وہ آئے ہوئے تھے, لیکن وہ چکر لگا کے, مطلب یہ شو اپ کرنے کے لیے آتے ہیں, مل کے چلے جاتے ہیں. فار دی ٹائم بینگ, جب الیکشن جتنا ہوتا ہے, کیمپین کرنی ہوتی ہے, جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی, تب آپ یہ سارے کام کرتے ہیں. اچھا, ہم نے بہت سی چیزوں کو ڈسکس کر لیا, لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ سے اس کو ایڈریس اس لیے کیا جائے بیکاز یہ اسکرین ہے, اس کی بہت بڑی پاور ہوتی ہے. حسن, اس یہ جو اسکرین ہے, ہم اس کے تھرو اپیل بھی کر سکتے ہیں, ہم اس کے تھرو لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلے اس جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ نارنگ میں اس وقت میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا ہے. ایک ادارہ ہو, اس میں 7 ڈاکٹر کی سیٹس ہوں, اس پر بھی صرف 2 ڈاکٹر کام کر رہے ہوں, اور اس کے بعد آپ کے روزانہ کی بنیاد پر 800 سے 1000 بندہ صرف اس اسپتال کو وزٹ کرتا ہوں. تو یہ کب سے مسئلے چل رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کب تک اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے, کیا اپیل کریں گے آپ؟ میں تو جونسن اپیل یہ کرتا ہوں کہ یوتھ کو آگے آنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلی گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی تھی, انہوں نے بہت زیادہ کام کیے. عمران خان تب کریٹیسائز کرتے تھے کہ انہوں نے ایک بیڈ پہ 2 مریض لاہور میں میو ہاسپٹل میں. اب آپ اگر اس بیلٹ کو دیکھیں, ادھر کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, ناروال سے لے کے کوئی بھی مریضوں سے لاہور جانا پڑتا ہے. نارنگ ایک اہم شہر ہے, ادھر اگر ایک اچھا ہاسپٹل دے دیں, میو ہاسپٹل کی جگہ بھی ہے, لیکن ابھی ادھر بن نہیں رہا. وہ اگر بن جائے تو ہمارے علاقے کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی. اور لیکن اس پر کام نہیں کیا جا رہا, کام بالکل نہیں کیا جا رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے, اگر دیکھیں آپ یوتھ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو اب نارنگ لاہور سے زیادہ دور بھی نہیں ہے, قریب ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ پریفر نہیں کرتے کہ بچے خاص طور پہ, لڑکے خاص طور پہ, کہ تعلیم کے لیے لاہور کا رخ کیا جائے, آپ کی میڈیکل سہولیات کے لیے لاہور کا رخ کیا جائے, بنسبت یہاں کے لوگ بھی مستفید ہو سکے, یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ کیا جا سکے؟ بالکل, یہی تو بات کرنے والی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ کر نہیں رہی. ٹھیک ہے, ان کو یہ کام سوچنا چاہیے تھا کہ لوگ 70-100 کلومیٹر ٹریول کر کے لاہور جاتے ہیں, جو سیریس مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ اگر ادھر بن جائے, یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو. اس لیے تو جون سا نا جو پولیٹکس میں ہم ان ہوئے ہیں تاکہ یہ چیزیں کو ہم تاکہ اس کمیوں کو افتخار سے دور کیا جا سکے. لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایک وقت درکار ہے. مطلب ہم پاکستان کی معاشی صورتحال کو اگر دیکھیں تو ایک گورنمنٹ آ کے بقول آپ لوگ کے جو بھی پولیٹکس میں ایکٹیو ہیں, ایک آ کر کام کرتی ہے, چیزوں کو بہتر کرتی ہے, پھر ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے, نئے سرے شروع کرتی ہے, وہ چیزیں کولیپس کر جاتی ہیں. یہ سسٹم اس طرح سے کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے. کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو سسٹین کرنے کے لیے کیا کیا پالیسیز, کیا کیا قانون, کیا کیا چیزیں ہیں جو لانچ ہونی چاہیے؟ جی, فرسٹ آف آل جیسے ہم ہیلتھ پہ بات کر رہے ہیں, یہ ایک ہے. اس کے بعد اصل میں یہاں پہ کوئی مخلص نہیں ہے. مخلص جب آپ آنےسٹ نہیں ہے, جو آنےسٹ جب لیڈرشپ آئے گی اور وہ کام کرے گی تو یہ سارے مسئلے ہم سب مل کے بیٹھ کے ایز اے
टीम हम लोग जैसे इंशाल्लाह हम चले हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं जो हैं इक़्तिदार में उन्हें भी करनी चाहिए, जो साबिक़ा थे उन्होंने भी की हुई है, और आगे अगर अल्लाह जिसको भी मौका देता है उसको काम करना चाहिए अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए। हमें सबसे पहले अपने पाकिस्तान के लिए मुखलस होना पड़ेगा। अच्छा इफ्तिखार साहब, हर चीज़ एक चीज़ से लिंक करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके इंस्टीट्यूट में, आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो अताई बड़ी तादाद में एक्टिव हो जाएंगे, जो कि आपकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एट द सेम प्लेस जब एक इलाके में गुर्बत ज़्यादा होती है, वहाँ पर क्राइम रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है, चोरी वारदात इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। क्राइम रेट क्या है नारंग में? क्राइम रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है। उसकी अभी जो है अभी इन दिनों में तो बहुत ज्यादा हो गया। पहले तो चलो क्राइम जो होता है हर हल्के में होता है, हर जगह पे होता है, मगर अभी जो पीटीआई की हुकूमत की वजह से जो महंगाई और ये मामलात हैं और लोगों के पास काम नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं ये काम करने के लिए। हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ पे जाएंगे लोग? बिल्कुल, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। सर आप मुझे इस हवाले से बताएं कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स कितने एक्टिव हैं? अगर पुलिस की बात की जाए, फोर्सेस की बात की जाए, आप जब इस तरह का क्राइम रेट ज्यादा होते हुए देखते हैं तो उसको कैटर करने के लिए पुलिस का एक्टिव होना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। थाना कल्चर कैसा है यहाँ पे? थाना कल्चर जोन है ना, पहले तो कुछ मुनासिब था, जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है बिल्कुल नामुनासिब हालात हैं, और लोगों के लिए जोन है ना धौंस धांधली वाला काम चल रहा है, और लोग काफी ज्यादा परेशान और तंग हैं इस सारे मामले से। अच्छा, फीडबैक क्या मिलता है जब आप बीइंग अ यंगस्टर हल्के में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं? आपकी तरह के बच्चे और बच्चियां क्या सोच रखते हैं इस हवाले से कि यहाँ पर क्या क्या काम होने वाला है? क्या मौजूदा गवर्नमेंट जो, अगर मौजूदा गवर्नमेंट की फीडबैक की बात कर ले तो क्या फीडबैक मिलता है फीडबैक यंगस्टर से? देखें ना, अब बात अगर इस गवर्नमेंट की आपने की है, जैसे कि इस गवर्नमेंट का आप देखें, इसने सबसे पहले कहा था जी हम 50 लाख घर देंगे। आप देखें कोई किसी को कोई फॉर्म मिला, कोई किसी को घर मिला? नथिंग। इन्होंने कहा था जी हम 1 लाख नौकरियां देंगे, किसी को कोई नौकरी मिली है? अब ये सारे आप जो थे ना, आपने विजिट किया इलाके के, सारे देखा है, उन्होंने कहा जी हम मुर्गियां कट्टे अंडे दे के मुल्क की तरक्की करेंगे। मुल्क की तरक्की मुर्गियां देने से, कट्टे देने से होती है? ये सिर्फ जो है ना एक लॉलीपॉप आवाम को दे के और काम चला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब बात सिर्फ वो दावों तक ही रह गई है, बयानी तक रह गई है, नारों तक रह गई है। नारों तक रह गई। लेकिन इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है इस सोच को खत्म करना बड़ा जरूरी है? जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमें स्क्रीन के उस तरफ देख रहे हैं, अब पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियन का एक ही थॉट है, एक ही माइंड है उनके दिमाग में कि ये आएंगे, वादे करेंगे, दावे करेंगे, इक़्तिदार में आएंगे, सीट मिलेगी, पावर मिलेगी, और उसके बाद ये हमें देखेंगे भी नहीं। ये जो लोगों के जहनों में ये चीज़ बैठ चुकी है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या इस तरह के काम आप करना चाहते हैं इस इलाके में, ताकि ये मोनोपोली टूट सके? मैं जहाँ भी जाता हूँ जी, सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले आप लोग अपनी ज़ातियत को छोड़ के अपने इलाके की जहाँ पे अक्सरियत जो कामों की ज़रूरत है उसके लिए आप कोशिश करें, और जो भी आपने जिसको भी आपने मुंतखब करना है, आप उसको ज़ाती कामों से हट के ना अपने इलाके के काम कहें। अपने इलाके के सबको मोटिवेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जो पुरानी सियासत थी उसको छोड़ दें, सब मिलके एक अच्छा सा जो प्लेटफार्म बनाएं, अच्छी सी आपकी थॉट हो, आप इलाके के मसाइल रखें सबके सामने, जो भी आपका आने वाला है उसको कहें कि भाई हमें ये काम करने हैं मिल के सब ने, और इलाके के लिए जो अच्छा होगा अपने हल्के के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, वो हम सब मिलके बैठ के करना चाहिए हम सबको। अच्छा, हमने बात करनी है, चूंकि अब प्रोग्राम इस नौयत का है कि मैं चाह रही हूँ कि हम पॉजिटिव बातें करें, ऑप्टिमिस्ट हो जाए थोड़ा सा, लेकिन चूंकि मसाइल बहुत सारे हैं, चीदा करके भी अगर मैं चीज़ों को छोड़ूँ तो हमने डिस्कस कर लिए मेडिकल सूरत हाल को, तालीमी सूरत हाल को डिस्कस कर लिए, सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है, सड़कें बहुत टूट फूट का शिकार हैं, 2 रास्ते गालिबन लगते हैं नारंग को, और दोनों की हालत ज़ार क्या है और कितने अरसे से ये हालत चल रही है? ये हालत ज़ार हमारे यहाँ जी कालख्ताई रोड है जो मेन अब सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, जिसके ऊपर पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि एक्सीडेंट हुआ था, उसमें से 17 डेथ हुई थी वहाँ पे, और वहाँ यहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड नहीं है हमारे पास। अगर फायर ब्रिगेड होती तो ये मामला शायद ऐसे ना होता। रोड बिल्कुल जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके ऊपर ट्रैवल किया जाए। और जो दूसरा है, जो रोड हमारा मुरीदके से नारोवाल जाता
ہے اس کے اوپر بھی اس کی بھی حالت بہت خستہ ہے. اس وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہاں اسی وجہ جی یہی وجہ ہے, حادثے ہوتے ہیں. اور حادثے جو ہے آپ اس سے پہلے بھی یہاں پہ بہت سارے حادثے ہوئے ہیں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ مطلب ہے ہمیں کام کرنا چاہیے اپنے علاقے کے اوپر. اور یہ اسپیشلی ریکویسٹ ہے اقتدار والے میں جو بیٹھے ہیں ان سے, یہ کالختہ روڈ ہے, اس کے اوپر برائے کرم نظر کریں. اور ہمیں نارنگ شہر میں جو ایک فائر بریگیڈ ہے اس کو جلد از جلد ہمیں دیا جائے, ٹھیک ہے. اور جو بھی آپ کو اللہ نے ٹائم دیا ہوا ہے آپ کریں اپنے علاقے کے لیے. صرف ایسے نہ آئے کہ اقتدار میں آئے اور گھروں میں بیٹھے انجوائے کیا, ایسا علاقے کے لیے کچھ کریں یا لوگوں کے لیے کچھ کریں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ریسکیو 112 چکے یہاں پر موجود ہے لیکن فائر بریگیڈ موجود نہیں ہے, تو خدا نہ خاصہ اگر کوئی ناگہانی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کہاں سے کتنا وقت لگ سکتا ہے ان فائر بریگیڈ کو کیا نارنگ پہنچنے میں؟ ہمارے پاس جی جو نیئرسٹ پوائنٹ ہے یہ مرید کے ہے, ان کے پاس بھی شاید 2 گاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ فورس پیچھے سے لیتے ہیں پاور شیخو پورہ سے. اور منیمم ٹائم مرید کے اور نارنگ کا جو ہمارا ٹائم ہے یہ 25-30 منٹ, فائر بریگیڈ کے لیے 45 منٹ بھی ہو سکتے ہیں. عام چھوٹی گاڑی میں جائیں تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اور اگر شیخو پورے سے آتی ہے تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں. اور 1.5-2 گھنٹے میں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں یہ ہمارے پاس یہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا, یقین کریں میں ان کے گھر بھی گیا تھا, وہ بہت ساری کیجولیٹی ہوئی تھی وہاں پہ. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے کا ٹائم ہے اور سوچنا چاہیے, المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے. فائر بریگیڈ ہونا چاہیے نارنگ شہر میں, ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو اس کو ایڈریس کیا جا سکے. جو لوگ اقتدار میں ہیں, کنسرن ڈپارٹمنٹ میں ہیں, جو کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ مت سوچیں کہ کس پارٹی کا بندہ کس طرح سے بول رہا ہے یا آپ سے کون بات کر رہا ہے. عام لوگ, عام عوام کے لیے کچھ کرنے کے لیے, نہ کہ دوسری کسی پارٹی کی چپکلش میں آ کر آپ یہ کام نہ کریں. سوچیں ذرا ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, جن کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے. عام لوگ کا ذکر ہو رہا ہے تو کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہو تو عام پبلک, ہلکے کے لوگ, عام لے مین سے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو افتخار صاحب کے بارے میں لوگ کیا رائے رکھتے ہیں یہ آپ جانیے گا اس بریک کے بعد. افتخار بٹر میں وہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو ان میں اخلاق ہے نا, وہ کبھی خرم گلفام میں اخلاق ہوتا تھا, کسی ایم پی اے میں وہ اخلاق نہیں ہے جو افتخار بٹر میں ہے. ٹھیک ہے, تے اے جڑے عمر صاحب نے یہ تو بس نا دے ایم پی اے نے نا, ٹھیک ہے کہ نہیں. پی ٹی آئی حکومت جیڑی ہے ذلیل کرتا غریب عوام نو. ٹھیک ہے, نواز شریف 4 سال حکومت کی اس ملک دے اندر. 4 سال ہر چیز ہوندے ہیں ترازو وانگو, گھیو گھی چینی ہر چیز جیڑی 4 سال انہیں ایک ریٹ چ رکھی ہے. یہ پی ٹی آئی ایڈی گندی بدترین نااہل, ٹھیک ہے, کرپشن سب تو زیادہ کرپشن پی ٹی آئی کیتی. ٹھیک ہے, سب تو زیادہ کرپشن زرداری دے دور 40%, نواز شریف دے دور 18%, پی ٹی آئی دے دور 24%. جڑے کرپشن دا نعرہ لاندے سن بڑا وڈا, وہ آپ سب تو وڈے ڈاکو نکلے نے. کورونا کے دوران کسی حکمران کو ہم نے حلقے میں نہیں دیکھا, کسی بھی کینڈیڈیٹ کو. سارے یہ گھروں میں بیٹھے رہے ہیں. 2020 پورا انہوں نے گھروں میں گزارا ہے. صرف کورونا کے دوران دیکھا ہے ورکنگ کرتے ہوئے, پبلک کا حال حوال پوچھتے ہوئے چوری افتخار احمد بٹر صاحب کو پوچھا ہے. اور بلکہ ہم خود حیران ہوتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کورونا کے دوران اور آپ کو کورونا سے ڈر نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں اگر میں اس حالات میں ان غریب عوام کو چھوڑ دوں تو پھر میں بھی مخلص نہیں ہوں ان کے ساتھ. حلقہ
अहबाब के साथ मुखलिस नहीं हूँ, अपने मुल्क के लिए मुखलिस नहीं हूँ, तो मैं इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इन हालात में भी मैं इनके साथ खड़ा हूँ। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी कि क्या लोग समझते हैं कि इफ्तिखार साहब क्या उनके लिए कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब हम मौजूद हैं उनकी राइस मिल में। मुलाजमीन क्या सोच रखते हैं, किस हद तक मुलाजमीन की मदद करते हैं, उनके लिए क्या क्या अब तक कर चुके हैं, कितनी बड़ी तादाद में मुलाजमीन लेबर यहाँ पर काम करती है, इस फैक्ट्री के हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। साहब, आपको क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट इस सूरत हाल पर काम कर चुकी है, इम्पोर्ट पे एक्सपोर्ट पे? पीटीआई गवर्नमेंट से तो अभी फिलहाल आपकी बकौल लोगों को उम्मीद नहीं है, तो किस गवर्नमेंट ने क्या ज़्यादा अच्छा काम किया है बिजनेस कम्युनिटी को, माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए? ये हमारी बड़ लक है जी। हमारी जो एक्सपोर्ट है ना, वो चलें ऐसे कह लेते हैं कि पिछले सालों में कुछ थी, अभी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं है जो एक मुल्क को रिक्वायरमेंट होती है, होनी जो हमारे मुल्क के लिए चाहिए वो नहीं हो रहा। ठीक है, इसके ऊपर हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जो भी लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो साबका थे, उनको भी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए थी, और ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं इनको रिलीफ देनी चाहिए, और तब जाके ये हमें भी इनकरेज मिलेगी, हमें भी शौक होगा कि हमें ये फैसिलिटीज़ हुकूमत दे रही है और हम अपनी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करें। अच्छा, एक बढ़िया एक अहम फैक्टर सरमायाकारी का है। अगर पीटीआई गवर्नमेंट की बात की जाए तो आते साथ ये पॉलिसीज, एमएनएसटी स्कीम जैसी पॉलिसीज जो अपनाने की कोशिश की कि आपके पास जितना पैसा है आप पाकिस्तान लेकर आएँ, इन्वेस्ट करें। आपको क्या लगता है कि पॉलिसीज में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस तरह की मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को लचक हो कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आएँ और यहाँ पर सरमायाकारी करें? यहाँ के बिजनेसमैन यहाँ बिजनेस क्यों नहीं करते? बिजनेसमैन को जब तक आप वो माहौल नहीं देंगे ना जी, तब तक वो इन्वेस्टर कभी भी नहीं आता। यहाँ पे इन्वेस्टर तभी आएंगे जब गवर्नमेंट के कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी, फ्लेक्सिबिलिटीज़ होंगी बिजनेस में, सारे मामलात में, तो तब जाके ये सारे मामलात होते हैं। और इस मुल्क के लिए जो मुखलस लोग हैं, जो जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, उन्हें उठना चाहिए और मिल के अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए अपने मुल्क के लिए, ताकि हम अपने पाकिस्तान, जिसकी वजह से हम हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए हम कुछ ना कुछ कर सकें, और हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। और अपने मुल्क के लिए खुदारा सबको मुखलस हो जाएं, सब मिलके अच्छी, छोड़ दें पीटीआई, नून लीग, ये पाकिस्तान है तो पार्टियां हैं, हम हैं, ठीक है, सब मिलके अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान का सोचे। सबसे पहले पाकिस्तान के ये जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं होती, ठीक है, मुल्क में ज़रा मुबादला एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है, मुल्क के जो ज़रा मुबादला जब तक नहीं है तो आप कर्जों पे चलेंगे, ये सारा निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। सर, ये बताएगा बीइंग अ बिजनेसमैन, चूंकि आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, गैर मुल्की जो है वहाँ पर आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ के बिजनेसमैन के साथ काम कर रहे हैं, दुबई में आपका अपना बिजनेस है, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को देती है तो वो आसानी से बिजनेस कर सकते हैं? वहाँ का ऐसे मौजना मैं नॉर्मली करती नहीं हूँ अपने प्रोग्राम में, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि वहाँ के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पाकिस्तान लेकर आना चाहते हैं ताकि काम करना आसान हो, कारोबार करना आसान हो? मेरी गुजारिश है जी, हमें सबसे जो मेन वहाँ आउट ऑफ पाकिस्तान होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, ठीक है, हमें जो इन्वेस्टमेंट की होती है उसे हमें ये होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ये सिक्योर है। वहाँ के जो उनके रूल्स हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पे भी आप इन्वेस्टर को अगर माहौल अच्छा देंगे, एनवायरनमेंट अच्छी देंगे, तो हम जाके बाहर क्यों काम करेंगे? अभी आप देखें हमारी ये जो अपना कपड़े की सारी जो कॉटन की सारी जो है, बांग्लादेश में हम जो इन्वेस्टर हैं शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे जरदारी साहब के दौर में जो वो 10% चल रहा था, सारा जो भी इन्वेस्टर है सब बाहर चले गए हैं। तो गुजारिश ये है कि हुकूमत में जो साहिबान हैं, जो साहब इक़्तिदार हैं, बराए मेहरबानी अपने मुल्क के लिए अच्छी पॉलिसी बनाएं ताकि जो बाहर के बिजनेसमैन हैं, जो हम लोग जाके बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में करें, अपनों के साथ करें, तो हमें भी खुशी होगी। तो हम कारोबार करने के लिए बेसिकली तैयार है, बशर्ते कि पॉलिसीज ऐसी फ्लेक्सिबल हो ताकि उन पर
پر کام بھی کیا جا سکے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو آسانی ہو تاکہ سرمایہ کار پاکستان میں تشریف لائے اور پاکستان کا بزنس اور معاشی صورتحال بہتر ہو. کچھ مزید ساتھی بھی ان کے یہاں پر موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے. سر آپ بتائے گا کہ افتخار صاحب کے ساتھ آپ رہتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, حلقے میں جاتے ہیں, کس سوچ کے مالک ہیں, کس سوچ کو اور کس طرح سے یہ نارنگ منڈی کی ایک اسپیسیفک بات نہ کی جائے, اگر پاکستان کی یا اس شہر کی بات کی جائے, کتنا بہتر بنانا چاہتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, کیسا پایا آپ نے ان کو؟ یہ ہمارے بھائی ہیں تو ان کی سوچ بہت اچھی ہے, پازیٹیو سوچ ہے. بزنس مین ہے, بزنس مین جو بندہ ہوتا ہے نا اس کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے. اس میں یار پورے دیکھا ہوتا ہے, سارے بندے کے ساتھ ملا ہوتا ہے, اس کی سوچ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے. تو ان کی سوچ الحمدللہ ان کی یہ سوچ ہے مین کہ میں انسانیت کے لیے کچھ کر سکوں, لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. تو باقی سیاستدان بھی ہیں, آپ نے دیکھے ہوئے ہیں وہ دیہڑی باز جو سارے ہیں, تو ان سے یہ ہٹ کے ہیں, اچھے آدمی ہیں, بزنس مین ہیں. ہمیں سب کو چاہیے کہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, یہ آگے آئیں, عوام کی خدمت کریں. اور ان کی ہیلپ کے لیے آپ جیسے لوگ ارد گرد موجود ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں تاکہ پاکستان کی صورتحال کو مزید بہتر کیا جا سکے. سر آپ بتائے گا کہ 2 دفعہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا, پہلے خرم گلفام صاحب کے ساتھ رہے, پھر ان کے کزن کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے, ضمن انتخابات کی بات کی جائے یا اوور آل انتخابات کی بات کی جائے, تو اس دفعہ آپ حلقے میں اپنی جگہ بنانے کے بعد اگر یہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے انہیں سپورٹ کریں گے, عوامی رائے کیا ہے یہ بتائیے گا. عوام صاحب ان سے میں خوش ہے, وہ چاہتی ہے ایسے لوگ جو ہمارے دن رات ہماری خدمت کرتے ہیں وہ آگے آئیں. تو یہ ان کا جذبہ ہے عوام کو خوش کرنا, اور یہ عوام کو خوش کر کے خود خوش ہوتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, اسی لیے ساتھ ہیں, یہ عوام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور یہ ان کی عوام کے لیے ہمدردیاں ساتھ ہیں. یہ دن رات اپنے حلقے میں ایک کیا ہوا ہے, کسی کا انہوں نے کسی قسم کا لالچ نہیں ان کے پاس, یہ بے لوث عوام کی خدمت کرتے ہیں. اور یہ ضروری بھی ہے کہ آپ بار بار ایمفسائز کر کے چودھری افتخار صاحب نے اپنی ہر بات میں یہ ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کریں کچھ بھی نہ, خدارہ اپنی ذات سے نکل کر اپنے ارد گرد رائٹ لیفٹ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچیں. اگر ان کی اصلاح کے بارے میں سوچیں گے, ان کے بارے میں سوچیں گے, تو یقیناً آپ کا حال بھی بہتر ہوگا اور آپ کے ارد گرد آپ سے منسلک لوگوں کا حال بھی بہتر ہوگا. افتخار صاحب جاتے جاتے نارنگ منڈی کے جو لوگ ہیں یا پاکستان کے جو لوگ ہیں, مختلف بڑے شہروں کے جو لوگ ہیں, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں سب سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں, آپ پاکستانی بنیں. آپ کی سوچ جو ہے وہ ایک قوم کی سوچ ہونی چاہیے. اور حلقے والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے حکومتیں آئیں, ایم پیز آئے, ایم این ایز آئے, اور ابھی بھی جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے ووٹ کو جو اس کا اصل مستحق ہے اس کو کاسٹ کریں, اور برائے مہربانی ذاتیات سے باہر نکلیں اور اجتماعی جو کام ہے ہمارے علاقے کے, پاکستان کے, وہ کریں مل کے. میرے بازو بنیں, میرے دوست میرے ساتھ چلیں. انشاءاللہ مجھے الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میرا یہ شوق ہے کہ میری زندگی میں اپنے حلقے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤں. پتہ نہیں ہے زندگی اگر اللہ پاک نے چانس دیا ہوا ہے تو کچھ کرنا بھی چاہیے. ہمیں حق ہے کہ جو ہمارے ارد گرد ہے, جب آپ کو اللہ پاک نوازتے ہیں نا, تو آپ کے جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, آپ کے حلقے والے ہوتے ہیں, آپ کا حق بنتا ہے ان کے لیے کچھ کرو. وہی میری خواہش ہے. تو برائے مہربانی, برائے کرم میرے ساتھ چلیں سب اور میرا ساتھ دیں تاکہ ہم کچھ اپنے حلقے کے لیے کچھ کر سکیں. اپنی ذات کے لیے نہ سوچیں, اپنے حلقے کا, اپنے ملک کا سوچیں, اپنے ملک کا یعنی پاکستان کا سوچیں. آپ کا بہت شکریہ. سارا دن آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اور ہر جگہ حلقے میں جانے کے بعد ایک ہی تھاٹ جسے میں اس پروگرام کو کنکلوڈ کروں گی, روٹی کپڑا مکان, 2 نہیں 1 پاکستان, یا پھر ووٹ کو عزت دو. ان ووٹوں سے اور ان بیانیوں سے بالا تر ہو کر یہ سوچیں کہ پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے آپ اور میں کیا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. سوچنا پڑے گا کون ووٹ کا مستحق ہے, کون حقدار ہے, کس کو کہاں کب کیسے ووٹ کرنا ہے. چوائس از آل یورس. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی بار نئی سٹی کے ساتھ, نئی پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.